نیچے روحان اپنی فیملی کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس نے سفید کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد مقصوم صاحب اس کو ہال میں بنے اسٹیج پہ لے گئے تھے، جہاں منگنی کی رسم ادا ہو نہ پائی تھی۔ بھابھی طلحہ نہیں آئے گا؟ اس کی کزن کی منگنی ہے، آنا تو چاہیے تھا، مقصوم صاحب آمنہ بیگم سے بولے جو کچھ دیر پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ کچھ ضروری کام تھا، اس کو منگنی کی رسم سے پہلے آ جائے گا، آمنہ بیگم نے مسکرا کر بتایا۔ ان کی بات پر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کو شدت سے طلحہ کے آنے کا انتظار ہونے لگا تھا تاکہ وہ اس کی بکھری حالت دیکھ سکے، جس کی خواہش جانے کب سے اس کے دل میں تھی۔ میں انزا کو لے کر آتی ہوں، سمیہ بیگم سب مہمانوں کو دیکھتی ہوئی بول کر اوپر انزا کے کمرے کی طرف جانے لگی، جہاں انزا رانیہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیہ بیگم اندر آئیں تو انزا کو دیکھ کر صدقے باری ہوئیں۔ وہ لگ جو اتنی پیاری رہی تھی۔ نیچے چلو، سب مہمان آ گئے ہیں، سمیہ بیگم نے انزا سے کہا، جس پہ وہ سر اسبات میں ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رانیہ بھی اپنا فراک سنبھالتی انزا کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انزا جیسے ہی سیڑھیوں کے پاس رانیہ اور سمیہ بیگم کے درمیان آنے لگی، اس وقت ہال کے داخلی دروازے سے طلحہ کی بھی انٹری ہوئی تھی۔ طلحہ کی نظر انزا پہ پڑی تو ہٹانا بھول گئی تھی۔ یہی حال انزا کا تھا۔ اس نے بلیک پینٹ کوٹ میں طلحہ کو دیکھا تو دل بغاوت پہ اتر آیا اور ہر چیز کو فراموش کر کے وہ بس کسی کی مورت کی طرح اپنی ماں کے سہارے چلی آ رہی تھی۔ نظریں تو بس طلحہ پہ ٹکی ہوئی تھی، جو ہوش میں آ کر فوراً سے اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ طلحہ بلیک پینٹ کوٹ پہنے اور بالوں کو جیل سے سیٹ کیا تھا، گندمی رنگت پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی جو اس کو بہت منفرد اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ انزا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ سارا منظر روحان ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر انزا کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ سین کیمرے میں قید ہو گیا تھا۔ انزا ہوش میں آتی روحان کا ہاتھ ہٹانے لگی، پر روحان نے کرنے نہیں دیا۔ انزا نے چور نگاہ طلحہ پہ ڈالی، جو بے نیاز سا رویان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ انزا سر جھٹکتی روحان کے ساتھ سٹیج کی طرف آئی۔ طلحہ نے بڑے ضبط سے روحان کا ہاتھ انزا کے برہنہ بازو پہ برداشت کیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحان کا ہاتھ توڑ ڈالتا۔ اس کو شوق تو اس بات پہ تھا کہ انزا اتنا نارمل بیہیو کیوں کر رہی تھی۔ اس کو روحان سے 20 قدموں کے فاصلے پہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کو اپنے اندر گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں آنے کا فیصلہ اس کو بے وقوفانہ لگا تھا۔ درد ہے یا تیری طلب، لیکن جو بھی ہے مسلسل ہے۔ طلحہ بھائی چلیں، رسم شروع ہونے والی ہے، رویان نے طلحہ سے کہا۔ تم چلو، میں آتا ہوں، طلحہ مصنوعی مسکراہٹ سے بولا، ورنہ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا انزا کے بنا زندگی آسان نہیں ہوگی، پر اس نے سوچا وہ خود کو سنبھال لے گا۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو رہا تھا کہ خود کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہو اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا عذاب سے بہت بڑا عذاب۔ طلحہ اپنی ماں کے بلانے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹیج کی طرف آیا اور سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ لو انگوٹھی، سمیہ بیگم نے پہلے انزا کو دی تو انزا نے ایک نظر طلحہ کو دیکھا، جو ایسے کھڑا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ انزا کے اندر کچھ چھن کے ٹوٹا تھا۔ طلحہ کی اس قدر لا تعلقی دیکھ کر اس نے گہری سانس لی اور مسکرا کے روحان کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی تو پورا ہال تالیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ روحان نے جتاتی نظروں سے طلحہ کو دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر مسکراہٹ اس کے پاس تھی، جس سے روحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ انزا کی انگوٹھی پہنانے کے بعد گلناز نے روحان کو انگوٹھی دی، جس پہ روحان نے انزا کا مخروطی نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو انگوٹھی پہنائی، جس سے دوبارہ حال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ سب نے باری باری ان کو منگنی کی مبارک اور تحائف دیے۔ اس کے بعد فوٹو سیشن شروع ہوا تو طلحہ سب سے نظریں بچاتا وہاں سے نکل گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، روحان نے فوٹو شوٹ ہونے کے بعد انزا سے کہا۔ شکریہ، تم بھی بہت اچھے لگ رہے ہو، انزا نے مسکرا کر کہا۔ ڈانس ہو جائے، روحان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیے کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں، انزا نے انکار کیا تو روحان نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی۔ اوکے، میں ذرا گیسٹ سے مل لوں،
روحان کہتا نیچے کی طرف آیا جہاں سب مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ انسا نے سب لوگوں میں طلحہ کو نہیں دیکھا تو گہرے سانس بھرنے لگی۔ طلحہ ٹیرس پہ کھڑا آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اس کو اپنا آپ خالی محسوس ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی سوچ بھٹک بھٹک کر انسا کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو اپنا دل جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ روحان کے ساتھ انسا کو دیکھنا اس نے کسی ضبط سے برداشت کیا تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا یا اس کا رب؟ اس وقت وہ خود کو بے بسی کی انتہا پہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ خاموش ہی کڑا تھا جب اپنے چہرے پر کسی کی تپش کا احساس ہوا تو اس کے گردن موڑ کر دیکھا، جہاں سامنے انسا کافی کا کپ پکڑے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ طلحہ نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور نیچے چلا گیا۔ طلحہ کو جاتا دیکھ کر اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ وہ سب مہمانوں کے جانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے غرض سے گئی تھی۔ جب اس کو اپنے کمرے میں وحشت ہونے لگی تو اس نے ٹیرس پہ جانے کا سوچا۔ وہاں آئی تو اس کی نظر بے ساختہ طلحہ پہ پڑی جو خاموش سا آسمان کو دیکھ رہا تھا، اور انسا نے اس کو دیکھنا شروع کیا تھا۔ مطلب میری نظروں میں اتنی تپش ہے کہ تمہیں محسوس ہو؟ انسا خود سے بڑبڑائی، ٹیرس سے جانے لگی۔ کیسا لگ رہا ہے طلحہ سے جیت کر؟ آج تو تم نے اس کا قیمتی ہیرا اپنے نام کر لیا، آریز نے مشروب پیتے روحان سے کہا۔ کون سی جیت؟ اچھا بھلا ہے وہ، اس کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ انسا کو میرے قریب دیکھ کر نارمل انداز تھا، اس کا جلا تو میں اس کو چاہ رہا تھا، پر اس طلحہ کا بے نیاز انداز دیکھ کر جل میں گیا، روحان نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ دکھاوا کر رہا تھا ورنہ اندر تو آگ لگی ہوئی تھی، آریز نے کہا۔ کیا فائدہ ایسی آگ کا جو مجھے نظر نہیں آئی یا میرے سکون کا باعث نہیں بن رہی؟ روحان دانت پیس کر بولا۔ آریز اس وقت روحان کے گھر میں دیکھا۔ وہ بات کرتے وقت دھیان نہ دے پائے کہ کوئی تیسرا بھی ان کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، رویان تھا۔ کافی لانا میرے لیے؟ انسا صبح اٹھ کر نیچے آ کر ملازمہ سے بولی جو سر ہلاتی وہاں سے گزر گئی تھی۔ ابھی تو شوبز انڈسٹری چھوڑ دو نا، شادی ہونے والی ہے۔ سمیہ بیگم نے اس کو بیٹھتے دیکھا تو سنجیدگی سے پوچھا۔ نو موم، روحان اور میں مل کر کام کریں گے، آپ فکر نہ کریں، روحان کو کوئی پرابلم نہیں۔ انسا ملازمہ سے کافی کا کپ تھامتی ہوئی بولی۔ دیکھو انسا، 6 سال سے تم اپنی ضد پہ قائم رہی ہو، اب چھوڑ دو یہ سب، سمیہ بیگم نے سمجھانا چاہا۔ مام، آپ کے پاس یہی ایک ٹاپک ہوتا ہے کیا بات کرنے کے لیے؟ جب بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں آپ مجھے انڈسٹری چھوڑنے کا کہتی ہیں، انسا کوفت سے کہنے لگی۔ اور بات میں کیا کروں، تم سے ایک یہ بات مان لو، احسان رہے گا تمہارا۔ سوچا تھا شادی کے بعد شاید تمہیں کوئی عقل آئے، پر منگنی بھی مراسی سی کی۔ سمیہ بیگم جلے دل کے پھپھوڑے پھوڑتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ انسا حیرت سے ان کو دیکھنے لگی جو سپر سٹار روحان کو مراسی ہونے کا لقب دے گئی تھیں۔ سوچتے سوچتے اس کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاسپٹل جا رہے ہو؟ طلحہ کو نیچے تیار ہوتا دیکھ کر آتا دیکھا تو آمنہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی، وہیں جا رہا ہوں۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ طلحہ نے جواب دے کر پوچھا۔ کام تو کوئی نہیں تھا، سوچ رہی ہوں تمہاری خالہ سے ثنایا کا ہاتھ مانگ لوں تمہارے لیے۔ آمنہ بیگم کی بات پر طلحہ نے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کی مرضی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، طلحہ نے کچھ سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ وہ تھک گیا تھا آمنہ بیگم کے سامنے بہانے کر کر کے، اس لیے اس نے آگے بڑھنے کا سوچ لیا تھا۔ کیا واقعی؟ آمنہ بیگم کو یقین نہ آیا۔ جی امی جان، طلحہ نے مسکرا کر کہا جس پہ آمنہ بیگم کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ میں آج ہی ان سے بات کر کے منگنی کی تاریخ طے کروں گی، پھر جلدی سے شادی کی بھی، اور میں دیر نہیں کروں گی۔ آمنہ بیگم کی جلد بازی پر طلحہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ رویان اپنے کمرے میں اضطراب کی حالت میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جو روحان اور آرائز کی باتیں سنی تھی وہ سچ تھیں۔ طلحہ بھائی کو بتاؤں ساری حقیقت؟ کیا پتہ وہ انسا آپی کو معاف کر دیں؟ رویان خود سے بولا۔ نہیں، آپی کو بتاتا ہوں، کیونکہ غلط تو ان کے ساتھ ہوا نا۔ روحان بھائی کو حسد طلحہ بھائی سے تھا اور طلحہ بھائی کو انسا آپی سے محبت، جس کی وجہ سے انسا آپی بلا وجہ بھائی کا ٹارگٹ بنی۔ رویان نے اپنی بات کی نفی کی اور بیڈ پہ پڑا اپنا سیل فون اٹھا کر انسا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو رویان، انسا نے کال اٹینڈ کر کے کہا۔ جی آپی، آپ سے ضروری بات کرنی ہے، کیا آپ فری ہیں؟ رویان نے پوچھا۔ تم بولو، میں سن رہی ہوں، انسا نے اجازت دی۔ روحان بھائی نے آپ کے ساتھ کیا چیٹ کیا ہے؟ روحان ایک سانس میں بولا۔ ہوش میں ہو
تم کیا بول رہے ہو؟ اونزا کو سمجھ نہیں آئی۔ جی بھائی، آپ کو یوز کیا صرف اور صرف طلحہ بھائی کو ہرانے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو بہت چاہتے تھے۔ ان کو لگا آپ طلحہ بھائی کو چھوڑ دیں گی تو طلحہ بھائی ٹوٹ جائے گا، وہ ہار جائیں گی، روحان بھائی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ پر ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ طلحہ بھائی کو اپنے جذبات چھپانے آتے ہیں۔ رویان کا ہر ایک لفظ اس کے اوپر کسی بم کی طرح گر رہا تھا۔ وہ معاوف ہوتے دماغ کے ساتھ اس کی بات سن رہی تھی، جبکہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ رویان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ طلحہ سے خار روحان کی ایک طرف، پر میں اس کی کزن تھی، وہ میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ انزا اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیر کر بولی۔ ضرور، اگر میں اپنے کانوں سے نہ سنتا، پر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ بھلا خود سوچیں روحان بھائی، آپ کو اتنا کیوں فورس کیا شوبز میں جانے کے لیے؟ آپ کو آڈیشن کا بھی بتایا، جبکہ آپ بس ایسی ہی خواہش رکھتی تھی۔ آپ جانتی تھی طلحہ بھائی کو یہ سب نہیں پسند، جس کی وجہ سے آپ نے شوبز کے بارے میں طلحہ بھائی سے بس سرسری سا ذکر کیا تھا۔ پر روحان بھائی نے آپ کا مائنڈ واش کیا، آپ کو طلحہ بھائی سے بد ظن کیا، کیونکہ سب جانتے طلحہ بھائی کی آپ کے معاملے میں کتنے سینسٹیو اور پوزیسو ہیں۔ اس بات کا فائدہ بھائی نے اٹھایا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ رویان نے حقیقت کے سارے رخ انزا کو دکھائے، جس کو دیکھ کر انزا نے دل میں بس مننے کی دعائیں کی۔ آنسو کسی لڑیوں کی طرح اس کی آنکھوں سے بہتے گئے۔ اس میں مزید کچھ سننے کی سکت نہیں تھی، اس لیے فون کاٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اور اس کو آج بھی یاد تھا جب وہ طلحہ کو اکیلا چھوڑ کر گئی تھی۔ طلحہ کا چہرہ پل بھر میں فک ہوا تھا۔ اس کو بہت مان تھا کہ انزا بس طلحہ کو چنے گی، اور اس نے کیا کیا؟ ایک ہی جھٹکے میں اس کا مان توڑ دیا۔ اس کی ساری محبتیں، عنایتیں، وہ بس ایک کام کی وجہ سے نظر انداز کر گئی، صرف اس وجہ سے کہ اس کو اپنا کیریئر بنانا تھا۔ وہ طلحہ کے کہنے پر ڈاکٹر بن کر بھی بنا سکتی تھی۔ انزا کو ریحان سے زیادہ خود سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر بری طرح سے نوچے۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ انزا روتے ہوئے خود سے بولی۔ میں زندہ کیوں ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے۔ محبت میں بے وفائی کرنے والے کو کوئی حق نہیں زندہ رہنے کا، انزا پاگلوں والے انداز میں کہتی کمرے سے باہر آئی۔ ہال میں آ کر اس نے یہاں وہاں نظر گھمائی تو میز پر فروٹ باسکٹ کے ساتھ نائف نظر آئی۔ انزا نے بنا یہاں وہاں دیکھے نائف ہاتھ میں لی، چہرہ پورا آنسوؤں سے تر تھا۔ انزا نے گہرے سانس لی اور نائف کلائی پہ نس کی جگہ رکھ دبائی۔ بڑھانے والی تھی، پر جب کسی نے نائف ہاتھ سے کھینچ لی، انزا نے جو آنکھیں بند کر لی تھی، اچانک ہوتی اکتفا پر اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو اس کا چہرہ اٹھنا تھا اور طلحہ نے پوری طاقت سے تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ انزا کے نازک گال پہ طلحہ کے بھاری ہاتھ کے انگلیوں کے نشان چھوڑ چکے تھے۔ انزا بے یقین نظروں سے طلحہ کو دیکھا، جو شعلہ برساتی نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ اپنے سامنے طلحہ کو دیکھ کر اس کے آنسوں میں مزید روانگی آ گئی تھی۔ انزا بنا کسی بات کی پرواہ کیے طلحہ کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی جرأت پہ طلحہ ہکا بکا رہ گیا تھا، جو ابھی انزا کے احمقانہ حرکت کی وجہ نہیں جان پایا تھا۔ اب اس کا ایسے گلے رکھ کے رونا سمجھ نہیں آیا۔ وہ تو یہاں مقصوم صاحب سے ملنے آیا تھا۔ آمنہ بیگم کے کہنے پر ان کا کہنا تھا کہ آج مقصوم بھائی آفس کے لیے آف کر رہے ہیں، اس کو جا کر کہو کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں ثنایا کا رشتہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بڑے ہیں، ان کا جانا لازمی ہے۔ جس پہ طلحہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں آ گیا تھا، مگر ہال کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ انزا کے ہاتھ میں نائف دیکھ کر وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا۔ انزا نے جیسے ہی نائف اپنی کلائی پہ رکھی تھی، تب طلحہ کا سانس اپنا رکتا محسوس ہوا۔ طلحہ حیرت سے سمندر سے باہر آتا انزا کو کندھے سے پکڑ کر دور کرنا چاہا، کیونکہ اس کو فی الحال انزا پہ غصہ تھا، پر انزا نے اس کی پہنی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا، جس پہ طلحہ نے گہری سانس لی۔ انزا! طلحہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس کا نام لیا۔ آج 6 سال بعد طلحہ کے منہ سے اپنا نام سن کر انزا کو سکون محسوس ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو طلحہ، پلیز مجھے معاف کر دو، انزا ہچکیوں کے درمیان روتی ہوئی بولی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ طلحہ نے نرمی سے پوچھا، جبکہ انزا ہنوز زور سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جس سے طلحہ عجیب کیفیت سے دوچار تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی ملازم نہ آ جائے یا مقصوم صاحب، اگر ان کو ایسی حالت میں دیکھیں تو جانے کیا سوچیں گے۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، انزا سوں سوں کرتی بولی۔ تو طلحہ ایسے ہی انزا کو اپنے حصار میں لیتا صوفے پہ بیٹھ گیا۔
تو پھر آنسو کی برسات کیوں جاری ہے؟ طلحہ اس کی آنکھیں صاف کرتا ہوا بولا۔ انزا کو اس وقت ایسے لگا جیسے ان کے درمیان کبھی 6 سال آئے ہی نہیں تھے۔ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ انزا نے طلحہ کا ہاتھ تھام کر طلحہ کے چہرے جو نرمی تھی وہ یکدم غائب ہو گئی۔ میں چچا جان سے ملنے آیا تھا۔ یہ جو تم آج حرکت کرنے والی تھی نا، دوبارہ نہ کرنا۔ طلحہ صوفے سے اٹھتا سر سپاٹ انداز میں بولا۔ انزا نے بڑی تکلیف سے طلحہ کا سرد رویہ دیکھا تھا۔ میں آج بھی تم سے پیار کرتی ہوں طلحہ، حد سے زیادہ، بے انتہا۔ طلحہ انزا کی پشت پہ سر ٹکائے بولی، جبکہ دونوں ہاتھ طلحہ کے سینے پہ دل کے مقام پہ تھے۔ انزا کے ہاتھوں کا نرم لمس محسوس کرتے طلحہ کا دل بغاوت پہ اتر آیا تھا، مگر وہ اس بار دل کی نہیں سننا چاہتا تھا۔ شوبز انڈسٹری میں کام کرتے کرتے بہت بے باک ہو گئی ہو۔ لڑکا لڑکی کے بیچ میں کیا حدود ہوتی ہیں وہ تو شاید سرے سے ہی بھول چکی ہو۔ طلحہ انزا کی جانب گھومتا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انزا شوق کی حالت میں طلحہ کی بس ایسی بات سن رہی تھی۔ اس کو یقین کرنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ اس کے لیے ایسے جملے ادا کرنے والا واقعی طلحہ ہے یا کوئی اور۔ تم مجھے بے باک کہہ رہے ہو؟ انزا کو اپنی آواز رکھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ طلحہ بنا کوئی جواب دیے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، جبکہ انزا اب اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ طلحہ کو روکتی۔ آمنہ بیگم مرحا کے ساتھ ہی چلی گئی تھیں۔ طلحہ نے آ کر ان سے جھوٹ بولا تھا کہ مقصوم صاحب گھر نہیں تھے۔ گھر آنے کے بعد طلحہ ہاسپٹل جانے کے بجائے اپنے کمرے میں ہی رہ گیا تھا، کیونکہ انزا کے رویے کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک انزا کو کیا ہو گیا جو ایسے اس کے قریب آ رہی تھی، ورنہ کل تو بہت مطمئن تھی۔ روحان سے منگنی کے بعد یہ خیال آتے ہی طلحہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ انزا مقصوم تھی، نہ کہ انزا خان۔ میری محبت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جب تم میرے جذبات کو روند کر چلی گئی تھی۔ طلحہ یہاں وہاں کمرے میں ٹہلتا خیالوں کی دنیا میں انزا سے مخاطب تھا۔ میرا دل تمہارا زرخیز غلام نہیں کہ جب چاہا اندر آ گئی، جب جی چاہا چھوڑ کر چلی گئی۔ طلحہ دیوار پہ مکہ مارتا طیش کے عالم میں بولا۔ اب ذرا چاہیے تنہائی مجھے، اب کوئی چاہنے والا نہیں چاہیے۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ سمیہ بیگم یا مقصوم صاحب نے بھی پوچھنے کی زحمت نہ کی، کیونکہ ان کے اپنے پاس بہت کام تھے، جس وجہ سے وہ انزا کو وقت نہیں دے پاتے تھے۔ انزا کے ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ وقت تو وہ بہت پیار سے رہے، پھر دوبارہ سے لاپرواہ ہو گئے تھے، جس کی پرواہ انزا کو بھی نہیں تھی۔ اس کو بس اب طلحہ کی معافی اور اس کا ساتھ چاہیے تھا۔ جانتی تھی کہ اب ایسا اتنا آسان نہیں، پر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ طلحہ کو منا لے گی، کیونکہ اس کو پتہ تھا طلحہ آج بھی اس کو چاہتا ہے، بس ناراض ہے اس سے جس کو وہ ختم کر دے گی۔ انزا ایک عزم کے ساتھ بیڈ سے اٹھی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 10-15 منٹ بعد واش روم سے نکلی تو ہلکے اورنج کلر کے سلیو لیس شرٹ پہنی تھی جو گھٹنوں سے اوپر تھی، اور ساتھ میں وائٹ ٹائٹ پجامہ تھا۔ انزا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ہیئر ڈرائر سے اپنے بال سکھائے، بالوں میں کیچر لگانے کے بعد اس نے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیا جو ان 2 دنوں میں مرجھا گیا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد اچھے سے خود کا جائزہ لیتی، اپنا سیل فون اٹھاتی، اس نے ایک میسیج ٹائپ کر کے موبائل کو پرس میں ڈالا، پھر ریک سے اپنی ہیل والی سینڈل پہنی اور باہر نکل گئی۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ بہت دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، کافی الجھے ہوئے لگ رہے ہو، سعد نے طلحہ سے پوچھا، جو پیشنٹ کی کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا مگر دھیان کہیں اور تھا۔ کہیں نہیں، بس سر میں درد ہے کچھ، طلحہ نے بہانہ بنایا۔ آنٹی نے بتایا تمہارے رشتے کا؟ سعد نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں، بہت جلدی ہے ان کو میری شادی کی۔ طلحہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ ظاہر ہے ماں ہے تمہاری، ان کو جلدی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی؟ ویسے بھی ماں باپ کو بہت ارمان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی شادی کے حساب سے۔ سعد آرام سے بولا۔ جانتا ہوں، طلحہ گہری سانس لیتا ہوا بولا۔ مجھ سے تو انہوں نے فائزہ کا ذکر کیا تھا، پر پھر یہ خالہ کی بیٹی ثنایا کہاں سے آ گئی؟ سعد کو اچانک خیال آیا تو کہا۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ فائزہ کا نکاح ہو چکا ہے آلریڈی، اس لیے جب
بھی ان کو دیکھتی اپنی بہو نظر آتی، پر جب میں نے ان کا سوچ کا اندازہ ہوا تو میں نے عام انداز میں بتایا، ڈر تھا کہ کہیں امی فائزہ سے بات ہی نہ کہہ دیں۔ طلحہ نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، او تو ڈاکٹر فائزہ کا نکاح ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ سعد خوشگوار حیرت سے بولا، 3 سال پہلے ہی ہو چکا تھا، شادی بھی ہو جائے گی اب تو، طلحہ نے مزید بتایا۔ اتنی ایمرجنسی میں مجھے بلایا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے سانگ کی ریکارڈنگ تھی اور جس کو سٹاپ کرتا میں یہاں آ گیا ہوں۔ انزا جیسے ہی ریسٹورنٹ آئی، روحان نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی جس پہ انزا کو بہت کوفت ہو رہی تھی۔ ساری سچائی جاننے کے بعد وہ روحان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کو ساری غلطی بس روحان کی لگ رہی تھی، اور اب وہ بس باقاعدہ اور فائنل بات کرنے کے لیے روحان کو میسج کر کے یہاں آنے کا کہہ گئی تھی۔ بہت ضروری بات تھی اس لیے ملنے چلی آئی، انزا سرد لہجے میں بولی۔ روحان نے غور سے انزا کی جانب دیکھا جو بہت بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ روحان نے جاننا چاہا۔ یہ دینی آئی تھی، انزا نے اپنے پرس سے ایک چیز نکال کر روحان کے سامنے کر کے کہا۔ مجھے کیوں دینی ہے؟ یہ تو تمہاری ہے۔ روحان کی بات پر انزا نے تعصب سے اس کے دوگلے روپ کو دیکھا تھا جو کسی سانپ کی طرح اپنوں کو بھی ڈس رہا تھا۔ میں تم سے سارے رشتے ختم کرتی ہوں، انزا نے بم پھوڑا۔ ہوش میں ہو تم؟ سامنے انگیجمنٹ رنگ دیکھ کر اوپر سے انزا کی یہ بات سن کر روحان نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو دھیما رکھا تھا۔ ہوش میں تو میں اب آئی ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں نے 6 سال تم پہ یقین کیا، تمہاری بات مانی، تمہیں اچھا انسان سمجھا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ تم بس طلحہ سے جیتنے کے لیے مجھے نشانہ بناتے رہے، انزا کاٹ دال لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر روحان کچھ گڑبڑا گیا تھا۔ کیا بول رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں، میں کیوں اور کس لیے طلحہ سے جیتنا چاہوں گا؟ اس کے پاس ہے ہی کیا؟ روحان نے ناسمجھی کی اداکاری کر کے کہا۔ اس کے پاس دماغ ہے، ہر بار تم سے جیت جاتا ہے وہ تم سے، کیونکہ طلحہ مقصود نے ہارنا کبھی سیکھا ہی نہیں، اس لیے تمہاری شیطانی دماغ نے ہم دونوں کو الگ کرنے کا سوچا۔ دوسرا یہ کہ تم نے کہا کہ نہ کہ طلحہ کے پاس ہے تو بتاتی چلیں کہ طلحہ کے پاس خوبصورت دل ہے جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، انزا مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں کس نے پٹی پڑھا کر بھیجا ہے؟ ورنہ ایسا کچھ نہیں۔ روحان نے ایک کوشش اور کی انزا کو اپنی طرف کرنے کے لیے۔ او پلیز روحان، انزا کے ہاتھ کے اشارے نے اسے خاموش کروا دیا۔ اب میں 17 سال کی ٹین ایج لڑکی نہیں جس کو تم اپنی باتوں سے مطمئن کر لو۔ انزا نے دوبارہ اپنی بات شروع کی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ختم کرو منگنی، میں کون سا مرے جا رہا ہوں تمہارے لیے؟ ویسے بھی اگر تمہیں کوئی خوش فہمی ہے نا کہ طلحہ سے اپنے رابطے بحال کرو گی تو یہ نہ سوچو، کیونکہ طلحہ کبھی یوز لیس چیزیں استعمال نہیں کرتا تو پھر تمہیں کیسے قبول کرے گا؟ روحان کمینگی سے مسکرا کر بولا۔ انزا کا دل کیا اس کے چہرے سے مسکراہٹ نوچ لے۔ بہت ہی کمینے انسان ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی لڑائی میں ایک لڑکی کو ہتھیار بنایا، انزا تعصب سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، جس پر روحان ہنس پڑا۔ باتیں تو مجھے ایسے سنا رہی ہو جیسے خود تم بہت انوسینٹ ہو۔ مس انزا، تم آج جس مقام پہ ہو میری بدولت سے ہو، اور اگر اپنی محبت سے محروم ہو تو اپنی وجہ سے، کیونکہ 6 سال پہلے تمہارے ہی سر پہ پاکستان کی فیمس ایکٹریس بننے کا جنون سوار تھا، میں نے تو بس اس جنون کو ہوا دی تھی۔ جانتا جو تھا طلحہ کو یہ نہیں پسند، اور جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ تم نے ایکٹریس بننے کے لیے طلحہ کو فراموش کر دیا، اس کی محبت گنوا دی۔ روحان نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا جس پہ انزا تڑپ اٹھی، اس لیے بنا لحاظ کیے سامنے پڑا فریش جوس کا گلاس اٹھا کر روحان کے اوپر انڈیل ڈالا۔ روحان نے غصے سے انزا کو دیکھا جو اس کے سارے بالوں سے ہوتا اس کی شرٹ خراب کر گیا تھا۔ وہ تو اچھا تھا بکنگ پرائیویٹ ایریا میں تھی، ورنہ اچھا خاصا سکینڈل بن جاتا دونوں کا۔ یو بلیڈی، روحان نے گالی بکی، جبکہ انزا نظر انداز کرتی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ روحان نے طیش کی حالت میں ہاتھ زور سے ٹیبل پہ مارا۔ روحان نے تو تمہیں بس شوبس جاننے کے لیے آسانیاں پیش کی تھی، جبکہ طلحہ کو تم نے خود چھوڑا تھا، اس لیے سارا قصور وار روحان کو نہ ٹھہراؤ۔
انزا رانیہ کی طرف آئی۔ جب اس نے ساری بات بتائی تو رانیہ نے کہا، جس پہ آنسو بہاتی انزا ساکت نظروں سے رانیہ کو دیکھنے لگی۔ انزا، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ قربانیاں مانگتی ہے۔ اس میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو دونوں کو آزمائشوں پہ پورا اترنا ہوتا ہے۔ جب تم لوگوں کی لائف میں یہ وقت آیا، تم نے محبت کی بجائے اپنی بات کو فوقیت دی۔ دیکھا جائے تو طلحہ غلط نہیں تھا، تمہیں ضد ہو گئی تھی اپنی بات منوانے کی، پر ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوتا نا محبت میں۔ ایک سے اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو اس کی ماننی بھی ہوتی ہے۔ رانیہ نے اس کو خاموش دیکھا تو پھر اپنی بات جاری کی۔ میں گئی تھی اس کے پاس، وہ ایک دن بھی میرا انتظار نہ کر پایا اور چلا گیا۔ انزا نے صفائی دی۔ وہ کیا انتظار کرتا تمہارا واپس آنے جانے کا راستہ تم نے خود بند کیا تھا۔ جلد بازی کے فیصلوں سے ہمارا اپنا ہی خسارہ ہوتا ہے۔ تم نے اپنے لیے یہ خسارہ خود تجویز کیا، رانیہ نے کہا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، طلحہ مجھے معاف کر دے گا کیونکہ وہ پیار کرتا ہے مجھ سے۔ ویسے بھی پہلی محبت کوئی انسان نہیں بھول سکتا۔ انزا اپنا چہرہ صاف کیے بولی، تم بھی بھول کر روحان کا نام نہ لو۔ انزا نے چیخ کر بیچ میں رانیہ کی بات کو ٹوکا۔ اچھا تو اب کیا کرو گی تم؟ رانیہ نے بات بدلی۔ میں نے اپنے اسسٹنٹ سے 2 دن بعد کی کانفرنس رکھنے کا کہا ہے، وہ ارینج کر دے گا سب کچھ۔ انزا کی بات پر رانیہ نے سوالیہ نظروں سے انزا کو دیکھا۔ کانفرنس کس چیز کی؟ 2 دن بعد پتہ چل جائے گا، انزا نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ میم، کوئی خاص وجہ شوبز انڈسٹری چھوڑنے کی؟ آج انزا نے کانفرنس میں شوبز انڈسٹری کو خیرآباد کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے سب کو زور سے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ رپورٹر دھڑا دھڑ تصویریں ویڈیو لے کر سوالوں کی بوچھاڑ کر رہے تھے، جس کے جواب انزا بہت تحمل سے دے رہی تھی۔ طلحہ سنجیدہ چہرہ لیے اپنے فون میں لائیو انزا کو میڈیا کے سامنے بولتا دیکھ رہا تھا، خود اپنی جگہ حیرانی کا شکار تھا۔ کوئی خاص وجہ تو نہیں، بس میں نے اللہ کے کرم سے کم عرصے میں بہت نام کمایا، پر اب میں مزید فلموں میں کام نہیں کر سکتی، انزا نے آرام سے بتایا۔ میم، کچھ دن پہلے ہی آپ کی منگنی ہوئی، تو کیا روحان علی نے آپ کو فورس کیا ہے یہ کام چھوڑ دیں؟ ایک رپورٹر نے پوچھا۔ نہیں، یہ میرا خود کا ذاتی فیصلہ ہے۔ رہی بات منگنی کی، تو میں نے کچھ وجوہات کی وجہ سے روحان علی سے منگنی ختم کر لی ہے۔ جہاں انزا اس بات پر کھلبی مچ گئی تھی، وہیں طلحہ کے چہرے پر حیرت کی جگہ ناگواری نے لے لی تھی۔ ہماری عزت تو پہلے ہی خراب کر دی تھی فلموں میں کام کر کے، اب رہی صحیح کسر تم نے یہ اعلان کرنے میں ختم کر دی۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں ضرورت کیا تھی پورے کانفرنس کے سامنے اعلان کرنے کی کہ تم نے روحان سے منگنی ختم کر دی ہے؟ انزا کانفرنس سے جان چھڑوا کر گھر آئی تو گھر میں ایک اور کانفرنس اس کی منتظر تھی، جو مقصوم صاحب اور سمیہ بیگم نے لگائی تھی۔ آپ لوگ ہی تو چاہتے تھے کہ میں شوبز انڈسٹری میں کام کرنا چھوڑوں، تو اب جب چھوڑا ہے تو تب آپ کو ہی مسئلہ ہے، انزا بیزار لہجے میں بولی۔ روحان سے شادی کرنے کا فیصلہ تمہارا اپنا تھا، تو کیا یہ تماشا کیا تم نے کانفرنس میں کہ منگنی ختم ہو گئی؟ مقصوم صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ بس نہیں کرنی اب مجھے، آپ سب بھی یہ ٹاپک بند کریں، انزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اچانک شوبز کو خیر بات کہنا، پھر روحان سے منگنی، آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ سمیہ بیگم کڑوے چتوں سے اس کو گھور کر بولی۔ ارادے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ویسے بھی اب یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے، انزا کہتی کھڑی ہو گئی۔ جو بھی، پر ہمیں بتانے سے پہلے تمہیں میڈیا کے سامنے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا، سمیہ بیگم بولی۔ روحان کو بتا دیا تھا، اس نے اپنے گھر میں سب کو بتا دیا ہوگا۔ رہی بات آپ لوگوں کو بتانے کی، تو آپ لوگ گھر میں رہیں تو بندہ کوئی بات کرے۔ انزا ان کو شرمندہ کرتی کمرے میں بڑھ گئی، جبکہ سمیہ بیگم اور مقصوم صاحب ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ السلام علیکم چچی جان، طلحہ ہے گھر پہ؟ اتوار کا دن تھا، انزا کو پتہ تھا کہ طلحہ گھر ہوگا، اس لیے وہ صبح ہوتے ہی ان کے گھر آئی تاکہ طلحہ سے بات کر سکے۔ وہ سیدھا طلحہ کے کمرشل میں جاتی، مگر ہال میں مرحا اور آمنہ بیگم کو بیٹھا دیکھا تو ان کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ آج کتنے وقت بعد یہاں آئی ہو، آمنہ بیگم خوشگوار لہجے میں بولی۔ بس فری تھی تو سوچا آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں، انزا نے بتایا۔
سچ میں یہی بات ہے یا آپ راستہ بھول گئی تھیں؟ مرہا نے شرارت سے پوچھا۔ سچ میں یہی بات ہے، انزا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا کیا، آمنہ بیگم مرہا کو گھور کر انزا سے بولی۔ طلحہ گھر پہ ہے؟ انزا نے دوبارہ سے پوچھا۔ ہاں کمرے میں ہے اپنے، آمنہ بیگم نے بتایا۔ میں مل لوں اس سے؟ انزا نے اجازت چاہی۔ ہاں کیوں، ہم کون سا آپ کو منع کریں گے؟ آمنہ بیگم سے پہلے مرہا نے جواب دیا تو انزا بنا دیر کیے وہاں سے چلتی سیڑھیوں کی جانب آئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ طلحہ جو کمرے میں شرٹ لیس کھڑا تھا اچانک انزا کے دروازے کھولنے پر وہ غصے سے بولا اور جلدی سے وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالی۔ دوسری طرف انزا جو پہلے بھی بنا ٹوک کیے بڑے حق سے طلحہ کے کمرے میں آتی تھی آج بھی ویسا ہی کیا تھا، مگر طلحہ کو وداؤٹ شرٹ میں دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کیا پتا تھا تم سلمان خان بنے بیٹھے ہو اپنے کمرے میں؟ انزا نے چہرے اس کی جانب کیے معصومیت سے کہا، جبکہ طلحہ شرٹ کے بٹن بند کرنے کے ساتھ ساتھ انزا کو سخت نظروں سے گھور بھی رہا تھا، جو اب بڑی ڈھٹائی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کی تھوڑی پہ پڑے گھڑے سے طلحہ نے نظریں چرائی جو ہمیشہ سے اس کو اٹریکٹ کرتے تھے۔ سلمان خان بنوں یا شاہ رخ خان، تم میں مینرز ہونے چاہیے کسی لڑکے کے کمرے میں آنے کے، دروازہ ناک کرنا چاہیے تھا۔ طلحہ نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ میں کسی لڑکے کے کمرے میں نہیں آئی، تمہارے کمرے میں آئی ہوں اور تم کسی نہیں ہو۔ انزا چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ میں بھی لڑکا ہوں، طلحہ نے دانت پیس کر کہا۔ ہاں پر تم میرے لڑکے ہو، میرے بندے ہو، میں جب چاہوں جیسے چاہوں تمہارے کمرے میں آ سکتی ہوں اور ایسا کرنے سے مجھے تم بھی نہیں روک سکتے۔ انزا نے اپنے دونوں بازو طلحہ کے کندھوں پہ حائل کرتے چیلنج کرتی نظروں سے دیکھا۔ طلحہ اس کی حرکت اور مضبوط لہجے میں کئی بات پر اش اش کر اٹھتا تھا۔ فاصلہ رکھ کر بات کرو، طلحہ نے اپنے گرد اس کے بازو ہٹا کر کہا۔ ناراض ہو میں جانتی ہوں، پر پلیز اب یہ ناراضی ختم کرو، انزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو طلحہ کی روڈلی بات کرنا تکلیف پہنچا رہی تھی۔ ناراض؟ میں کوئی تم سے ناراض واراض نہیں، کیونکہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے اب مجھ سے دور رہا کرو، طلحہ سرد لہجے میں بولا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا اندازہ ہے، انزا نے سر جھکا کر کہا، جس پہ طلحہ طنزیہ مسکراہا۔ محبت میں چھوڑ جانے والے کو بے وفا کہتے ہیں۔ جو محبت کو چھوڑ کر دوسری غیر ضروری چیزوں کو ترجیح دے پھر وہ گناہ گار بن جاتا ہے، اور تم انزا خان میری گناہ گار ہو، طلحہ چیخ کے بولا۔ انزا ڈر کر کچھ قدم دور ہوئی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی، بس مجھے ایک موقع تو دو، انزا نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا پر طلحہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ نہیں انزا نہیں، میں نے کیا کہا تھا یاد کرو، میں نے کہا تھا کہ ہم اجنبی بن جائیں گے۔ پھر بھی تم میرے فرسٹ تحفے کو میرے منہ پر مار کر چلی گئی تھی بیکاز تمہیں پاکستان کی فیمس ایکٹریس بننا تھا۔ طلحہ کے لہجے میں دکھ کا عنصر نمایاں تھا۔ میں لوٹ آئی تھی پر تم چلے گئے تھے، میں نے بہت بار رابطہ کرنا چاہا تم سے پر تم نے سارے راستے بند کر لیے تھے، انزا نے اپنی طرف صفائی دینی چاہا۔ مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کرنے والی بھی تم تھی، طلحہ تیز آواز میں بولا۔ تم نے ایک دن بھی میرا ویٹ نہیں کیا، میں تو دوسرے دن ہی یہاں واپس آئی تھی، مجھے معلوم ہو گیا تھا میں تمہاری ناراضگی ایک دن برداشت نہیں کر سکتی تھی تو پوری زندگی کے لیے جدائی کیسے برداشت کر پاؤں گی، پر جب میں واپس آئی تو پتہ چلا کہ تم لاہور کے لیے روانہ ہو گیا ہو، ایک دفعہ نہ مجھ سے ملے نہ بات کی، ایسے چلے گئے تھے۔ غلطی اگر میری ہے تو تمہاری بھی ہے، انزا طلحہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بہتے آنسوؤں کے ساتھ بول رہی تھی۔ انزا کی بات پہ طلحہ کو ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ جب سارے رشتے ختم کر لیے تھے تو واپس کیوں آئی تھی؟ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارے بعد مجنوں بنا سڑکوں اور گلیوں کی خاک چھانتا پھروں گا؟ طلحہ کی بات پر انزا نے شکوہ کرتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اب تو میں آ گئی ہوں نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ خوبصورت رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں ایک سوری کریں تو دوسرے کو مسکرا کر اس کی بات مان لینی چاہیے، انزا نے لاڈ سے کہا۔ طلحہ نے اپنی آئی بروز اوپر کر کے انزا کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، واقعی ہمارے درمیان جب رشتہ تھا تب سوری کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، پر بات یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان بس کزن ہونے کا رشتہ ہی ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ بھی ختم کر دیتا، پر کیا کروں، خون کا رشتہ ہے اور خون کے رشتے
اتنی جلدی نہیں ختم ہوتے۔ طلحہ نے جیسے ہی انزا کے سینے پہ خنجر جیسے گھونپ دیا۔ میں پیار کرتی ہوں تم سے، پلیز ایسے نہ کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، انزا نے التجا کی۔ میری تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ جب میں ٹی وی پہ تمہیں غیر مردوں کے ساتھ کام کرتا دیکھتا تھا، تمہیں نہیں معلوم جب تم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی تو میرا دل کتنا تڑپتا تھا۔ 6 سال تمہیں نہیں پتہ میں نے کیسے خود پہ جبر کیا تھا، کیسے تمہارا ہاتھ روحان کے ہاتھوں میں دیکھا۔ طلحہ سختی سے اس کے بازو دبوچتا ہوا بولا۔ انسا کو اپنے بازو ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ طلحہ لیو می، انزا بے بسی سے بولی تو طلحہ نے فوراً اس سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ میں اندازہ لگا سکتی ہوں، پر وہ سب وجوہات تو ختم ہوئی نا، تو تم کیوں میرے ساتھ خود کو بھی تکلیف دے رہے ہو؟ انزا نے نم لہجے میں کہا۔ انزا پلیز لیو، طلحہ چہرہ موڑ کر بولا۔ طلحہ، اللہ بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ انزا پلیز۔ انزا کی بات پر طلحہ نے اپنی آنکھیں زور سے بیچ کر بولی۔ میں جا رہی ہوں، پر ایک بات یاد رکھنا طلحہ، میں آج بھی پاک ہوں۔ میری زندگی میں نہ تم سے پہلے نہ تمہارے بعد کوئی اور تھا اور نہ ہوگا۔ انزا اپنی بات کہتی وہاں سے چلی گئی۔ طلحہ بیڈ پر پاس بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں چاہ کر بھی تمہارے پاس نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ 6 سالوں کی تکلیف مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا نہیں پتہ، پر میرے دل میں تمہارے پہلے نہ تمہارے بعد کوئی آیا، اور نہ کبھی میں کسی کو اجازت دوں گا، کیونکہ میری محبت سچی تھی، اور محبت تو ہوتی ہے جو ایک بار ہوتی ہے، دوبارہ کسی اور سے نہیں ہوتی۔ طلحہ خود سے بڑبڑانے لگا، جبکہ آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ محبت پہلی، دوسری یا تیسری نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی۔ روحان، تمہیں اللہ پوچھے، انزا سوں سوں کرتی ہوئی روحان کو بد دعائیں دینے لگی۔ پاس بیٹھی رانیہ کوفس اس کو روتا دیکھ رہی تھی۔ سٹاپ انزا یار، کب سے ندیاں بہائی جا رہی ہو، اب تو ٹیشو باکس سے ٹیشو بھی ختم ہو گئے ہیں۔ رانیہ نے بیزاری سے ٹیشو باکس اس کے سامنے کیا جو خالی ہو گیا تھا۔ یہاں میری زندگی کا سوال ہے اور تمہیں ٹیشو کی پڑی ہے، انزا نے جیسے افسوس کیا۔ تم بھی تو دیکھو، روحان کو ایسے گالیاں دے رہی ہو جیسے اس نے زبردستی شوبز انڈسٹری میں کام کرنے کو کہا تھا یا گن پوائنٹ پہ فلموں میں ڈائلاگز کہلوائے تھے، رانیہ نے کہا۔ ہاں تو آڈیشن پہ تو لے کے گیا تھا نا، دوسرا مجھے 18 سال کی عمر میں ہیروئن کا رول نہیں مل رہا تھا تو کمینے نے 20 سال کی عمر کے بطور میرا تعارف کروایا۔ انزا نے پھر سارا الزام روحان کے سر ڈالا۔ اچھا تم معصوم، پر اب روحان کو چھوڑو، وہ تو کب کا آسٹریلیا چلا گیا، رانیہ نے اس کو بتایا۔ آسٹریلیا جائے یا جہنم میں، انزا نے دانت پیستے ہوئے کہا تو رانیہ نے اپنا سر پکڑا۔ تم جانتی ہو نا، میں طلحہ کے پاس گئی تھی، پر وہ نہیں تھا، میں نے شوبز کو طلحہ پہ ترجیح نہیں دی تھی، وہ تو بس جلد بازی میں کہہ دیا تھا، جس کا احساس مجھے ہو گیا تھا، پر جب میں طلحہ کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ شوبز میں جانا میری ضد بن گئی تھی، انزا نے رانیہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے سب، رانیہ نے کہا تو انزا ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ کچھ سال قبل، کیا بات ہوئی ہے تمہاری کل طلحہ سے؟ دوسرے دن روحان انزا کے گھر آ کر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ابھی نہیں روحان، مجھے کام سے جانا ہے، پھر بات ہوگی، انزا عجلت میں کہتی بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ روحان نے غصے سے ہاتھ کی مٹھی دوسرے ہاتھ پہ ماری۔ ہیلو آپی انزا، کیسی ہیں؟ انزا سیدھا طلحہ سے ملنے آئی تھی جب اسکول جاتی مرحا نے سوال کیا۔ میں ٹھیک، طلحہ سے ملنا ہے، انزا نے جلدی سے کہا۔ بھائی سے؟ مرحا نے حیرت سے کہا۔ انزا کو اس کا اتنا حیران ہونا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں کیوں، کون سا پہلی بار آئی ہوں؟ انزا نے جواب دیا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، کیا بھائی نے آپ کو نہیں بتایا، آپ کو نہیں خبر؟ مرحا نے پوچھا۔ ہم کو اپنی خبر نہیں اور تم زمانے کی بات کرتے ہو؟ کیا نہیں بتایا، صاف صاف طریقے سے بات کرو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ انزا جھنجھلا کر بولی۔ طلحہ بھائی تو کل لاہور چلے گئے، اپنی میڈیکل کی پڑھائی کے 3 سال وہ لاہور میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو نہیں بتایا کیا؟ مرحا کے بتانے کے بعد پوچھا، جبکہ انزا جھٹکوں کی زد میں تھی۔ طلحہ ایک دن میں اتنا فیصلہ کر دے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ تو کل سے بے چین تھی کہ جلد بازی میں اس کو طلحہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔
اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا جبھی وہ یہاں آئی تھی، مگر یہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میں چچی جان سے بات کروں؟ مرحا خود کو کمپوز کرتی اندر کی طرف جانے لگی تو مرحا بھی کندھے اچکاتی اسکول جانے کے لیے نکل پڑی۔ چچی جان، طلحہ نے تو کبھی لاہور جانے کا ذکر نہیں کیا تھا، اونزا آمنہ بیگم کے کمرے میں آ کر بولی۔ پتہ نہیں کل سے پریشان تھا، کافی اداس بھی معلوم ہو رہا تھا، پھر شام کو لاہور جانے کا بتایا۔ آمنہ بیگم گہری سانس لے کر بولی۔ ایڈریس بتائیں آپ، میں اس سے ملوں تو یوں اچانک لاہور کیوں گیا؟ ویسے بھی یہاں کی یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن تھا تو لاہور میں اپنی ایڈمیشن ٹرانسفر کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ انزا نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ کیا پتہ اس نے بات کر لی ہو، اب لاہور کسی اور کام سے گیا ہو، جو بھی، پر ایڈریس تو نہیں بتایا مجھے، اور نہ اس کے اچانک لاہور جانے پہ مجھے خیال آیا پوچھنے کا، پر خیر جب کال کرے گا تو میں پوچھ لوں گی۔ آمنہ بیگم نے کہا۔ مجھ سے ناراض ہے وہ؟ انزا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ارے نہیں بیٹا، وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ آمنہ بیگم اس کی بات پر مسکرا پڑی، مگر انزا نے ان کو اصل بات بتانے سے اجتناب برتا اور مزید بات کیے بنا اپنے گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر اس نے بہت بار طلحہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کب تک طلحہ کے انتظار میں رہوگی؟ ہفتہ ہو گیا ہے، اگر اس نے لا تعلقی کر لی ہے تو تم بھی بھول جاؤ۔ انزا، روحان، رانیہ اس وقت کالج اسمبلی ہال میں تھے۔ انزا نے جیسے ہی ان دونوں کو اپنے اور طلحہ کے درمیان ہوئی تلخ کلامی بتائی تھی، تب سے روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ رانیہ نے کوئی خاص ری ایکشن نہیں دیا تھا، اور اب روحان موقع کا فائدہ اٹھا کر انزا کو شوبز انڈسٹری میں متعارف کروانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بات پھر آخری کیل کی طرح ثابت ہوگی۔ میں لاہور جانا چاہتی ہوں، انزا نے بس اتنا کہا۔ لاہور کوئی چھوٹا شہر نہیں جہاں تم آسانی سے طلحہ سے مل لو گی۔ ایڈریس تمہیں پتہ نہیں اس کا، اور نہ یونیورسٹی کا پتہ ہے۔ طلحہ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لاہور ہی گیا ہوگا، کہیں اور نہیں؟ روحان نے انزا کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں انزا، تم بہت پیار کرتی ہو طلحہ سے، پر جب طلحہ کو تمہاری فکر نہیں تو تم بھی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اگر طلحہ کو واقعی تمہاری پرواہ ہوتی تو تمہیں ایک بار تو روکتا، یا کہتا نا کہ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، یا وہ تمہاری بات مان جاتا، تمہارے شوبز میں کام کرنے پہ راضی ہو جاتا۔ اس نے تو تمہاری آدھی بات سن کر اپنا فیصلہ سنایا، ورنہ تم تو نکاح کی بھی بات کرنے والی تھی۔ رانیہ جو اب تک خاموش تھی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رانیہ صحیح کہہ رہی ہے، بس تم کل تیار رہنا، آڈیشن دینے چلو گی میرے ساتھ، روحان نے رانیہ کی بات پر تائید کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی عمر کیا ہے؟ فلم کے پروڈیوسر نے انزا سے سوال کیا، جو آسمانی کلر کے گھٹنوں تک آتے فراک کے ساتھ پاجامہ پہنے بہت خوبصورت اپنی عمر سے زیادہ چھوٹی لگ رہی تھی۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا جو پیچھے کمر پہ جھول رہے تھے، اور ایک شانے پہ وائٹ کلر کا دوپٹہ سیٹ کیا تھا جس کا ایک سرا ماربل کے فرش کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ 20 سال، انزا کے بتانے سے پہلے ہی روحان نے جھٹ سے بتایا۔ انزا بنا کوئی تاثر لیے وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں کام کرنے والے سب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ کافی کم سن اور خوبصورت ہیں، پروڈیوسر نے سر تا پیر انزا کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر انزا نے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی۔ میں خوبصورت ہوں، یہ بات میں جانتی ہوں، آپ کام کی بات پر آئیں کہ مجھے ہیروئن کا رول مل سکتا ہے یا نہیں، ایسی فضول کی باتیں کر کے اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ نہ کریں، انزا نے سرد لہجے میں کہا۔ روحان نے اپنا سر پکڑ لیا جبکہ پروڈیوسر اپنا گردن جھکا کر ہنس پڑا۔ اس کو انزا کا ایٹیٹیوڈ پسند آیا تھا۔ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ اسکرپٹ پڑھ لیں، پروڈیوسر نے سامنے کھڑے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی فائل انزا کی جانب بڑھا کر کہی۔ مجھے اینڈنگ میں چینجنگ کرنی ہے، انزا نے ساری اسکرپٹ پر نظر پھیر کر ٹیبل پر رکھ کر کہا۔ پروڈیوسر نے آئی بروز اوپر کی۔ رائٹر چینجنگ نہیں کر سکتا، ویسے بھی ہم جیسی چاہتے ہیں بالکل ویسی فلم انہوں نے لکھی ہے، پروڈیوسر نے اب کی سنجیدگی سے کہا۔ رائٹر کا نام؟ انزا نے سوال کیا۔ جبار قریشی، پروڈیوسر نے نام بتایا۔
آپ انہیں کہیں کہ بس آخر میں جب ہیروئن ہیرو کے پاس آتی ہے نا، جب اس کے خاندان والے اجازت دیتے ہیں تو ہیرو کھائی کے پاس کھڑا ہوتا اپنی محبت یعنی ہیروئن کو یاد کرتا ہے۔ انزا کہتی رکی تو دیکھا پروڈیوسر بہت دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تو سب ویسے ہی ہو، بس جب ہیروئن آئے تو ہیرو سے گلے ملتے ہی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب ہیروئن آئے تو ہیرو اس کے سامنے کھائی میں گر کر خودکشی کر لے۔ اینڈنگ سیڈ ہو، ہیپی نہیں، انزا نے اپنی بات دوبارہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی صحیح ہے، آپ کو رائٹر ہونا چاہیے تھا، پروڈیوسر متاثر ہوتا ہوا بولا۔ روحان سمجھ نہیں پایا کہ اتنا بڑا پروڈیوسر انزا کی ساری ڈیمانڈز کیوں پوری کر رہا ہے۔ نہ تو وہ پرانی اداکارہ تھی، نہ ہی فیمس جو اس کی بات کو ترجیح دیتے۔ تو میں ڈن سمجھوں؟ انزا نے کہا۔ بالکل، میں رائٹر سے بات کرتا ہوں۔ ویسے بھی جتنی آپ خوبصورت ہیں، فلم کا ٹریلر دیکھ کر ہی لوگوں نے آپ کا دیوانہ ہو جانا ہے، پروڈیوسر مسکراتا ہوا بولا، جس پر انزا کی آنکھوں میں مغروریت کا تاثر نمایاں ہوا۔ انزا کی پہلی فلم کی شوٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ان دنوں میں انزا نے کافی خود کو بدل دیا تھا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ سینس کا انداز بدل دیا تھا۔ بال جو کمر تک کو آتے تھے اب بمشکل کندھوں تک آتے تھے۔ اس نے طلحہ کو 2 ماہ مسلسل کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی پر کوئی جواب موصول نہیں ہوا، جس سے اس نے بھی رابطہ ختم کیا اور خود پہ سرد مہری کا خول چڑھا لیا تھا۔ حال گھر میں فارغ ہو تو میرے ساتھ آفس میں مدد کر لیا کرو، مقصوم صاحب نے موبائل یوز کرتی انزا سے کہا۔ ڈیڈ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو میری شادی کی فکر کرنی چاہیے؟ انزا نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ منگنی خود ختم کر لی ہے، اب جب مجھے کوئی مناسب لڑکا مل جائے گا تو ہو جائے گی شادی۔ شادی پہ ہی اچانک تمہیں کیسی شادی کا خیال آ گیا؟ مقصوم صاحب نے مشکوک نظروں سے انزا کی جانب دیکھ کر کہا۔ خیال کیسے آئے؟ یہ چھوڑیں، آپ کو لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت جب پاس میں ہی ہے؟ انزا نے پراسرار لہجے میں کہا تو مقصوم صاحب کی آنکھوں میں نا سمجھی کے بل نمایاں ہوا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ مقصوم صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہنے لگے۔ انزا اپنا لب کاٹنے شروع کیے۔ میں طلحہ کی بات کر رہی ہوں، انزا نے کسی مجرم کی طرح اعتراف کیا۔ طلحہ؟ مقصوم صاحب کو لگا شاید ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ بس ڈیٹ، طلحہ، انزا نے زور سے گردن ہلا کر کہا۔ بھابھی آمنہ نے اپنی بھانجی کا رشتہ اس سے طے کر لیا ہے، اب تو منگنی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، تم طلحہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ مقصوم صاحب آرام سے اس کے سر پر بم گراتے ہوئے آفس کے لیے نکل گئے، جبکہ انزا سن ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ طلحہ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا انزا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سٹاف کو اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، وہ فی الحال کسی بھی پیشنٹ کے علاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب کوئی کیبن کا دروازہ دھاڑ کی آواز میں کھولتا اندر آیا۔ طلحہ نے آنے والی ہستی کو دیکھا تو انزا بکھرے بالوں اور سرخ سوجی آنکھوں سمیت اس کو شکوہ کرتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ طلحہ نے انزا کی ایسی حالت دیکھی تو پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا اس کے پاس جانے لگا، مگر اس سے پہلے انزا اس پر جھپٹی۔ کیوں؟ کیوں؟ انزا اس کے سینے پر مکوں کی برسات کرتی زور سے بولنے لگی۔ طلحہ اچانک افتاد پہ شوق میں چلا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے انزا کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ کیا کیوں کیوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ اور یہ میرا ہاسپٹل ہے، تمہارا گھر نہیں، طلحہ نے سخت لہجے میں کہا۔ طلحہ پہلے تو تم مجھ سے ایسے انداز میں بات کرنا ختم کرو، انزا نے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ تو اور کیسے بات کروں؟ طلحہ نے دانت پہ دانت جمائے پوچھا۔ پیار سے، جیسے پہلے بات کیا کرتے تھے۔ انزا نے قدرے شرما کر اس کو شرماتا دیکھ کر طلحہ نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ جو چیز کرنی نہ آتی ہو اس کو کرنا نہیں چاہیے، طلحہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ انزا اپنا ایک ہاتھ آزاد کرواتی اس کے سینے پر تھپڑ مارتی ہوئی بولی۔ پہلے تم یہ بیویوں کی طرح مارنا بند کرو، طلحہ نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ کیوں بند کروں؟ میں جو چاہے کر سکتی ہوں، حق ہے میرا، انزا نے ڈھٹائی کے ساتھ تمام ریکارڈ توڑ کر کہا۔ کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پہ، طلحہ کو اچانک سب کچھ یاد آیا تو دور ہوتا ہوا بولا۔ حق ہے طلحہ، تم میرے علاوہ کسی چڑیل سے منگنی یا شادی نہیں کر سکتے، انزا جلدی سے بولی۔
تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم خود کو چڑیل بول رہی ہو؟ طلحہ نے اس کی جانب دیکھ کر کہا تو اپنے بارے میں چڑیل کا لفظ سنتی انزا غش کھانے کے در پہ تھی۔ تم مجھے چڑیل بول رہے ہو؟ انزا نے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے طلحہ سے پوچھا۔ طلحہ تو اس کا انداز دیکھ کر صحیح معنوں میں گھبرا گیا تھا۔ میں نے کب کہا؟ تم خود ہی بول رہی تھی میرے علاوہ کسی چڑیل سے شادی نہیں کر سکتا، تو مطلب تو یہی ہوا نا کہ تم خود اپنے آپ کو چڑیل سمجھ رہی ہو؟ طلحہ نے وضاحت دی۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی، بس تمہیں وارن کرنے آئی ہوں کہ اگر تم نے اپنی کزن یا کسی سے بھی شادی کرنے کا سوچا تو میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ انزا نے ایک ہی جھٹکے میں طلحہ کے گریبان پکڑ کر کہا۔ طلحہ نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے کی وجہ سے لال بنا ہوا تھا، پھر دوسری نظر اس کے ہاتھوں میں ڈالی جو اس کے گریبان تک پہنچ گئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہر بار تمہاری مرضی چلے گی؟ تم جب چاہو میرے پاس آؤ گی اور جب دل چاہے میری محبت کو ٹھکرا کر چلی جاؤ گی؟ طلحہ انزا کو کمر سے پکڑتا اپنے قریب کیے بولا۔ مانتی ہوں میں نے غلط کیا، پر میں شرمندہ بھی تو ہوں۔ تم مجھے معاف کر دو، کیوں بلا وجہ کا غصہ جھاڑ رہے ہو مجھ معصوم پہ؟ انزا اس کا گریبان چھوڑتی اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بناتی ہوئی بولی۔ اتنی تم معصوم؟ انزا کا خود کو معصوم کہنا طلحہ کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہاں تو کیا نہیں ہوں معصوم؟ انزا نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے سے اس کے بالوں میں ڈال کر آنکھیں دکھا کر پوچھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ طلحہ اپنے بال اس کے ہاتھ کی مٹھی میں جکڑتا محسوس کرتا فوراً سے کہا۔ تو اور کیا کہنا چاہیے تھا؟ انزا نے ویسے ہی پوچھا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم معصوم سے زیادہ معصوم ہو۔ تم نے ابھی تک بات کرنا سیکھا ہے، کل تک چلنا بھی سیکھ جاؤ گی۔ روانگی میں طلحہ کیا کچھ کہہ گیا اس کو خود معلوم نہیں ہوا، جبکہ انزا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ طلحہ کھسیانہ ہوتا اس سے دور ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب ختم کرو ناراضگی۔ طلحہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تو انزا سنجیدہ ہو کر پاس کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ میرا دل کبھی تم سے ناراض ہوا ہی نہیں۔ میرے دل نے کبھی اجازت نہیں دی کہ میں کچھ اپنی مرضی سے کرتا۔ 6 سال میں نے کیسے گزارے تم سے بات کیے بنا، میں جانتا ہوں، یا میرا خدا میری تکلیف سے جانتا ہے۔ اس وقت حد سے زیادہ ہو جاتی تھی جب تمہاری سالگرہ کا دن آتا تھا۔ طلحہ کھڑکی سے باہر آسمان کی جانب دیکھ کر بولا جہاں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ انزا بہت غور سے طلحہ کو دیکھنے لگی۔ اس کو محسوس ہوا جیسے طلحہ کی آنکھوں میں ہلکی نمی ہو۔ جب تم ریسٹورنٹ میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی نا، میں سوچ رہا تھا میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تمہارا مجھے چھوڑنا اتنا آسان تھا۔ پھر سوچا کہ تم مجھ سے زیادہ بہتر ڈیزرو کرتی ہو، میں تمہارے قابل نہیں۔ طلحہ کی بات پر انزا نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا، جس سے طلحہ مسکرا دیا۔ میں تمہیں شروع سے ہی بہت چاہتا تھا، طلحہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اگر ایسا ہے تو تم مجھے اتنے وقت سے خوار کیوں کر رہے ہو؟ اپنے پیچھے اور سخت لہجے میں بات کیوں کرتے تھے؟ انزا نے اس کے بازو پر سر ٹکا کر کہا۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے سامنے تو یہ کچھ نہیں تھا، طلحہ نے آرام سے جواب دیا۔ ڈیڈ نے بتایا کہ چچی جان نے اپنی کسی بھانجی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کیا ہے؟ انزا نے پوچھا۔ کرنا چاہتی تھی، بات ہوئی بھی تھی، پر ثنایا کو بھی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسرا یہ، جب میں نے میرا سے پوچھا کہ میرے لاہور جانے کے بعد تم آئی تھی، تو جب اس نے سارا کچھ بتایا تو میں نے امی جان کو منع کر دیا کوئی بھی رشتہ تلاش کرنے کو۔ طلحہ نے بتایا۔ اچھا کیوں؟ انزا نے جان کر بھی انجان بن کر پوچھا۔ کیونکہ مجھے چڑیل پسند آ گئی تھی، طلحہ نے ہنس کر کہا تو انزا نے منہ بسورا۔ یہ غلط ہے، اتنی پیاری ہونے والی بیوی کو تم چڑیل کا خطاب دے رہے ہو، انزا نے برا مان کر کہا۔ تو میری پیاری ہونے والی بیوی کو چاہیے کہ کچھ فاصلہ رکھ کر بات کریں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا۔ طلحہ نے بہت دیر بعد عقل کی بات کی۔ تو میں کون سا تمہاری گود میں بیٹھی ہوئی ہوں؟ انزا نا سمجھی سے بولی۔ اف، اللہ تمہیں عقل دے۔ طلحہ نفی میں سر کو جنبش دیتا صوفے کی جانب آ کر بیٹھ گیا تو انزا بھی صوفے کی جانب آئی، پر اب فاصلہ کیے بیٹھی۔ اچھا اب اگر سب ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ لاکٹ پہنانے میں دیر کیوں کر رہے ہو جو ٹیبل کے دراز میں پڑا ہے؟ انزا نے شرارتی نظروں سے طلحہ سے کہا تو طلحہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
تمہیں کیسے پتا کہ وہاں لاکٹ ہے؟ طلحہ نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ بس عقل کی بات ہے، انزا کندھے اچکاتی شان بے نیازی سے بولی۔ طلحہ اپنی جگہ سے اٹھتا ٹیبل کی دراز سے لاکٹ نکال کر انزا کی طرف آیا تو انزا نے بال ایک سائڈ پہ کیے تو طلحہ نے لاکٹ اس کے گلے کی زینت بنا دیا۔ بیوٹیفل، طلحہ نے لاکٹ پہنانے کے بعد کہا۔ میں نے جو پہنا ہے، انزا نے اترا کر کہا۔ انسان اب اتنا خوش فہم بھی نہ ہو، طلحہ نے کہا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا سوچ رہی ہوں؟ کافی دیر بعد انزا بولی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ طلحہ نے پوچھا۔ میں نے 4 فلموں میں کام کیا ہے اور ان چاروں میں کسی ایک کی بھی اینڈنگ ہیپی نہیں تھی، تو کیوں نہ ایک آخری فلم ہم دونوں ساتھ میں کریں، اس کی اینڈنگ ہیپی کریں؟ انزا نے مگن انداز میں کہتے طلحہ کی طرف دیکھا جو آنکھیں منہ کھلے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ طلحہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر انزا کی ہنسی نکل گئی۔ ابھی تک فلموں میں کام کرنے کا شوق پورا نہیں ہوا؟ طلحہ نے تعصب سے کہا۔ میں نے تو خیر بات کہہ دیا شوبز انڈسٹری کو، بس یہ تمہیں آزمانے کی خاطر کہا، انزا نے مزے سے بتایا تو طلحہ اس کے ماتھے پہ چپت لگائی جس سے انزا کھلکھلا اٹھی۔